سہ-ماہی رپورٹ، یہ پہلی سہ-ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتجاج شروع کر دیں. تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں. یہ سپریم کورٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک، اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہوا ہے لنک کس پہ آپ ابھی 5 بعد یہ آپ تک اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا. ابھی تک آن نہیں ہے، اب ہو جائے گا. تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے رہیں آہستہ تو بڑھیے. تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے، یہ جو ابھی انفارمیشن کا آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے. پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں اس میں آئینی فیصلے مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا ہے، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. تو یہ آئینی فیصلے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے. اور یہ صرف یہ جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں. اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا. اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں. تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے، اور یہ بہت کمی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں. اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے. تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہم کم سے کم مقدمے مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی. اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے. اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے. تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ، یہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے. تو یہ اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں. تو یہ ایک کوشش ہے. اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپوٹیشن اس نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا. پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلاء سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ
اطہر منلہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح جی. اور پھر خیر آگے چلیے. کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دیں. پھر اب یہ پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی سردار طارق مسعود صاحب سینئر پیونی جج اور میری, تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کے عمارت کے سامنے کی ہے. یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی. تھوڑا آگے چلیے, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود. ہم نے کوئی 50 گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر لی یہاں سے جہاں سے ججز جاتے ہیں. یہ سارے کورٹ کے عملوں کی گاڑی ہے جو سینئر آفیسر سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 گاڑیاں یہاں آ گئیں, تو 50 گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پارک میں, تو وہ 50 گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی. کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں سپریم کورٹ کے سامنے, وہ ہٹا دی گئیں. انہیں آؤٹ گیٹ بنا دیا گیا. درخت ہم نے کافی لگائے. اور اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گی اور اس کے پیچھے خفیہ کام ہو رہا ہے ہر ایک اس کے پیچھے. یہ انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے. یہ ہم نے ایک فنڈامنٹل رائٹس مونیومنٹ بنا رہے ہیں, کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آگے کا حصہ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اور اکثر میں دیکھتا تھا وکیلوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بھی آتے ہیں, کہیں سے کوئی آ رہا ہے تربت سے, تو کوئی کراچی سے آ رہا ہے, لاہور سے, تو وہ تصویریں آگے لیتے تھے. تو وہ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے, کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کے لیے. تو یہ اب کھلا ہوگا پبلک کے لیے, فری ایکسیس ہوگی. اور اس میں ہم ایک مونیومنٹ بنا رہے ہیں. آرکیٹیکٹ نے والنٹری کام کر رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے. ڈیزائنر وہ بھی اسی طرح سے فری کر رہے ہیں کام, مگر یقیناً کانٹریکٹرز تو نہیں کریں گے فری. تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ. اچھا, دوسری بات اسی کے نیچے اس کا تذکرہ ہے, اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا. سپریم کورٹ کی ایک رجسٹری آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہر صوبائی دارالخلافہ میں ہوتی ہے, تو کراچی میں موجود ہے ایک جو کہ ہیریٹیج پروٹیکٹڈ بلڈنگ میں ہے. تو اس سے تو وہ کافی ہے سپریم کورٹ کے لیے. مگر کسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں, سپریم کورٹ کو بہت بڑی عمارت کی ضرورت ہے. تو تقریباً 7 ایکڑ زمین جو کراچی سے جو جانتے ہیں بالکل شہر ہائی کورٹ کے بالکل سامنے ان مہیا کی گئی, اور جس کا جو اس کی جو لاگت آ رہی 6 بلین روپیز ہے. تو میں نے بلڈنگ کمیٹی نے میٹنگ کی سیکرٹری ہاؤسنگ سے کہ بھئی یہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم جس جگہ ہیں وہ ہم تھوڑا بہت ٹھیک کر کے اسی وہاں گزارا کر سکتے ہیں. مگر اور یہ اچھی بات یہ تھی کہ زمین ابھی بلڈنگ جو تھی ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی, وہ جو زمین کے نیچے والا کام ہو رہا ہوتا ہے فاؤنڈیشن اور بیسمنٹ, وہاں کا کام تھا. تو میں نے پوچھا کہ مگر یہ ہم آپ کو دیں گے تو پتہ نہیں کس کام آئے. تو اس بلڈنگ کو آپ مزید معلومات کی تو معلوم چلا کہ 36 فیڈرل عدالتیں اور ٹرائیبیونلز کراچی میں ہیں. سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, بینکنگ کورٹس, اور یہ کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک کوئی پرائیویٹ عمارت میں ہے تو کہیں اور ہے, نہ پارکنگ ہے, نہ وکیلوں کے لیے پارکنگ جگہ ہے, نہ جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے لیے ہے, ججز کے لیے صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اور خرچ, اور یہ سب کرائے پہ ہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ کی 36 فیڈرل کورٹس اور ٹرائیبیونلز ہیں, ان کو آپ اگر آپ اس چیز کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ میں آپ کو واپس کروں گا, کیونکہ یہ بلڈنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا یہ نہیں ہوگا کسی اور کوئی اور فالتو وجہ سے اس کو استعمال کرنے لگیں. تو اور بھی میٹنگز ہوئیں تو حکومت بھی خوش ہو گئی کہ بھئی ان کے بھی پیسے بچتے ہیں, اور ان نہ صرف ایک دفعہ کے لیے مگر ہر ماہ جو وہ کرائے دیتے ہیں یہ 36 جگہوں کے وہ بھی بچیں گے, اور ایک سیکیور لوکیشن ہوگا. وکیلوں کے لیے فائدہ ہوگا کہ بالکل ہائی کورٹ کے نزدیک ہے, تو ایک جگہ گاڑی پارک کر دی دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو ہر لحاظ سے
ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی منفی کچھ نہیں ہے، وہ سب فائدے ہی فائدے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی کریں اب، کیونکہ ہم اس کو واپس لے لیں گے. اور بھی آپ اگر تھوڑا چلتے رہیں، یہ ایک اور ہماری آٹومیشن کمیٹی کی ہے. مختلف کمیٹیز ہیں سپریم کورٹ میں. یہ محمد علی مظہر صاحب اور سید منصور علی شاہ صاحب اس کے ہیڈز ہیں. لا کلرکشپ پروگرام کمیٹی ہے. پھر آپ یہ بھی ایک ٹیلی کاسٹ کمیٹی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اور ایک اور اہم کمیٹی کہ اس پہ وکیلوں کی تنظیموں نے وقتاً فوقتاً کہا تھا کہ جو جج نامنیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو نام بھیجے ان کے پاس، یہ اس سے خوش نہیں تھے. تو ہم نے کہا اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور جلد ہی اس کمیٹی نے کافی کام کیا ہے. اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو میرے خیال میں یہ وکیلوں کی تنظیم اور عدلیہ میں ایسا کچھ فرق نہیں ہے اگر ایک ہی ہدف ہو، اور وہ ہدف ہے کہ لوگوں کو اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا ریپوٹیشن اچھا ہے، جو قانون اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں دو کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہیں. تو ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں، مگر ایک دوسروں کو سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہمارا ہاتھ بٹانے آئے ہیں. تو یہ کمیٹی نے اسی طرز پہ کام کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے. پھر اگلا ہے ہمارے کچھ انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ان کا تذکرہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور بھی ججز کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں. وہ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ججز کے لیے بھی بہتر ہے. پھر ہمارے کچھ لوکل فنکشنز ہیں جہاں مجھے بلایا گیا، اور ادھر میں اس کی اگلی ہے. اب کئی قوانین ہیں پاکستان کے، یہ آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز، آپ سوچیں گے یونیورسٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے. کئی قوانین ہیں پاکستان کے جس میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ یا بورڈ آف گورننس پہ ہوگا. مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. میں کچھ کہنا تو نہیں ایسا چاہتا ہوں، مگر اس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے. تو اگر آپ کو کسی قوم کی تقدیر بدلنا ہو تو میرے خیال میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے تعلیم. تو اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے. ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا معیار بہت اچھا ہے، تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں، اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میرے چیف جسٹس بننے کی ہوئی. اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں جو وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی مارشل لاء آرڈر 84 کے تحت، ہم نے کہا کہ بحال کی جائیں اسٹوڈنٹ یونینز. تو یہ پہلا یہ ادھر فیصلہ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اگلی میٹنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تھی جس کے چانسلر صدر پاکستان ہیں. تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بہت اہم یونیورسٹی ہے. دوسرے 2-3 اداروں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 2 ججز، ایک نئے جج آئے، اور چیف جسٹس ہم نے اپوائنٹ کیے سندھ ہائی کورٹ کے. جب وہ سپریم کورٹ لائے گئے تو یہ دو میٹنگز ہوئی ان کی. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے مقرر ہوئے. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے
کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا لیں کمپلینٹ پرانی نہیں نئی اور پرانی کو رہنے